آج کے ولاگ میں میں آپ کو اپنے ضلع منڈی بہاولدین کے چھوٹے چھوٹے لیکن نہایت ہی خوبصورت گاؤں دکھاؤں گا۔ گاؤں میں جب چاول کی فصل کو کمپین سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے تو یہ منظر انسان دیکھ کر نہایت خوش ہوتا ہے، اور اس منظر کی خوبصورتی کو انسان اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ منظر کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ اب وہ دن گزر چکے ہیں جب کہا جاتا تھا کہ گاؤں میں پختہ سڑکیں نہیں ہوتی۔ اب گاؤں میں پختہ سڑکیں بھی ہیں اور بغیر کسی ٹریفک کے رواں دواں ہیں یہ خوبصورت ترین سڑکیں۔ گاؤں میں ڈیرہ داری کے نظام کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر خوبصورتی سے ڈیرہ داری کے نظام کو آج بھی گاؤں میں برقرار رکھا گیا ہے۔ گاؤں میں جانوروں کی خوبصورتی دراصل گاؤں ہی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہر گاؤں میں ایک نہ ایک بھٹا یعنی کہ برکس کمپنی کی چمنی ضرور موجود ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی دور سے گاؤں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور یہاں پر دن رات محنت کر کے مزدور اینٹیں بناتے ہیں۔ اور اسی ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گا گاؤں کے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کی سوغاتیں جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہوں۔ اور اسی ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا بہت ہی خوبصورت ہیڈ قادرآباد براج اور سکندر اعظم کا وہ گھوڑا جو کہ اس کے بہت عزیز تھا، وہ بھی یہیں پہ مدفون ہے۔ اور گاؤں کی خوبصورت فصلیں اور بھی بہت کچھ اسی ولاگ میں۔ السلام علیکم جی، میں قاسم تارڑ اور میں آج آپ کو اپنے ضلع منڈی بہاولدین کے گاؤں کی سیر کراؤں گا۔ یہاں پر فصلیں کون کون سی ہوتی ہیں اور لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو آ جائیں میرے ساتھ۔ یہ جو آپ کو سامنے فصل نظر آ رہی ہے یہ ساگ کی فصل ہے، جو کہ آپ بڑے شوق سے اپنے کھانے میں کھاتے ہیں۔ گاؤں میں اس وقت کیونکہ موسم آ چکا ہے چاول کی فصل کی کٹائی کا، تو آج سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف، جہاں پر اس وقت کمپین سے جو ہماری چاول کی فصل ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو آج جناب چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے کھیتوں کی طرف، جہاں پر کمپین سے ہماری جو فصل ہے چاول کی اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ جب چاول کی فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو کسانوں کی طرح پرندے بھی اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، اور چاول کی فصل کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے گاؤں میں ٹریکٹر اور ٹرالے کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کھیتوں سے فصل کو گھر تک لاتا ہے۔ چاول کی فصل کے جو دانے ہوتے ہیں وہ تو یہ کمپین اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، لیکن اس کا بھوسا وہ زمین پر پھینک دیتی ہے۔ اور اس منظر کو جب آپ بلند و بالا فضا سے دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں چند ایک گھر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، تو یہ منظر شاید ہی آپ کو شہر میں کہیں نظر آئے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو گاؤں ہی کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور یہ منظر آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ اب گاؤں میں ہر طرف پختہ مکانات بن چکے ہیں اور خام ہی کچے مکانات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ گاؤں کی اصل خوبصورتی ہوا کرتے تھے۔ تو آ جائیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کچے مکانات کی طرف جو کہ گاؤں کی اصل خوبصورتی ہیں۔ اگرچہ ان کے گھر کچے ہیں لیکن ان کا خاندانی نظام ان لوگوں کا بے حد مضبوط ہے، اور ان گھروں میں جو سکون ہے وہ شاید ہی آپ کو دنیا کے کسی خطے میں سکون وہ ملے جو ان کچے مکانات میں رہنے کا سکون ہے۔ ہر گاؤں میں ایک نہ ایک نہر ضرور ہوتی ہے جو کہ پورے گاؤں کو سیراب کر رہی ہوتی ہے، اور وہی اس گاؤں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اب وہ دن گزر چکے ہیں جب کہا جاتا تھا کہ گاؤں کی طرف جانے والے راستے بہت خراب ہوتے ہیں۔ اب آپ کو گاؤں میں کونے کونے پر کارپیٹڈ سڑکیں ملیں گی، اور شہر کی نسبت یہاں پہ ٹریفک نام کی آپ کو کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور آپ اپنے سفر کو بہت آسانی سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو نیچر سے محبت کرتا ہے، جب وہ اس خوبصورت منظر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ ایک طرف تو نہر ہے، درمیان میں پختہ سڑک رواں دواں ہے، اور ساتھ چند ایک کچے مکانات آباد ہیں جن میں چند ایک گھر آباد ہیں، تو اس منظر کی خوبصورتی کو وہ شخص اپنی روح تک محسوس کرتا ہے۔ گاؤں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ لوگوں نے آبادی سے ہٹ کر اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے مویشی رکھے ہوتے ہیں، اور وہیں پر وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور رات کو وہ گھر میں آ کر آرام کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ میرا یہ ولاگ شہر میں دیکھ رہے ہیں وہ گاؤں سے نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو پھل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پنجابی میں یا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی آسانی کے لیے ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ تربوز نہیں ہے، اور دوسرا آپ کی آسانی میں مزید کر دوں کہ آپ جتنے بھی کیکس کھاتے ہیں ان میں اس کا یوز ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن جو شہر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔
اچھی خاصی اپنے واڑے اور گھر میں حکمرانی کرنے والے اس سانڈ کو ان بچوں نے اپنی تفریح اور سواری کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے۔ جانوروں کو رکھنے اور پالنے پوسنے کی محبت ہر وہ شخص جو گاؤں میں رہتا ہے اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں پنہاں ضرور ہوتی ہے، اور اس پر جتنا مرضی خرچہ آ جائے وہ کرتے ہیں، اور جانوروں کو اپنے ڈیرے پر ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ یہی جانور ان کے ڈیرے کی شان ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر بھینسوں کو لوگ بڑے ہی شوق اور اہتمام سے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام۔ انکل جی کس علاقے سے آئے ہیں آپ؟ ہم ضلع شکارپور سے۔ ضلع شکارپور سے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو وہاں سے؟ سال پہ ہے۔ سال ہو گیا؟ جی جی۔ اور یہاں پہ منڈی باؤالدین میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ منڈی باؤالدین میں ہاں جی۔ ہاں بس سال تھے آئے ہیں ادھر گھومتے ہوتے ہیں۔ اچھا سال ادھر ہی ہو گیا اس علاقے میں؟ جی۔ تو یہ گائے بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں یا صرف چراتے ہیں ان کو؟ بس یہ پلالی پانی یہ پرالی؟ پلالی۔ اچھا پلالی۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ ڈالتے ہیں۔ ہاں۔ اور ان کے بچے سیل کرتے ہیں، یہ اگر اس کی کیا ایج ہے؟ یہ بچہ ہے۔ اچھا اس کی کیا ایج ہے؟ ریٹ اس کی ایج کیا ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ ریٹ ابھی تو یہ ہوگا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور یہ بچڑی ہے؟ جی یہ بھی بچہ ہے۔ اچھا اس کے پاس طرف ہے وہ بڑا خوبصورت جانور آپ کو، یہ دیکھیں آپ خوبصورتی جانوروں کی، مارتا تو نہیں ہے؟ نہیں یہ کتنے کا ہوگا؟ یہ ابھی ہوگا 1,20,000 1,30,000۔ اچھا ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ گاؤں میں آئے ان خانہ بدوشوں کے پاس بڑے ہی خطرناک نسل کے کتے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہی خوبصورت جانوروں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو انسانوں کی عزت میں اضافے کے لیے بنایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ڈیرے پر یہ جب جانور موجود ہوتے ہیں تو یہ اس ڈیرے کی شان و شوکت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر روح اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گاؤں کے اس شہر کی طرف جس کو آباد اسکندر اعظم نے کیا تھا۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اسکندر اعظم جب اس خطے میں جنگ کے لیے آیا منڈی بہاولدین میں، تو جنگ کرتے کرتے وہ شدید زخمی ہو گیا، تو اس کے وفادار گھوڑے جس کا نام بوس فالیہ تھا، اس نے اس کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور وہاں پر آ کر اس گھوڑے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی مقام پر اسکندر اعظم نے اس گھوڑے کو دفن کیا اور اس کا نام بوس فالیہ رکھا، جو بگڑتے بگڑتے فالیہ بن گیا۔ اور اس گھوڑے کا مجسمہ آج بھی فالیہ شہر میں موجود ہے، جو کہ اس واقعے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یاد دلاتا ہے اس واقعے کی کہ اس خطے سے بھی اسکندر اعظم کا گزر ہوا تھا۔ اور اس فالیہ شہر سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہیڈ قادر آباد موجود ہے، جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہے، جو کہ دریائے چنہاب پر بنایا گیا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں وسیع و عریض پانی ہے، لیکن اس خطے کے لوگوں کو اور آس پاس کے علاقوں کو یہ پانی ٹھیک مقدار میں جتنی مقدار میں پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے لوگ آج مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے زراعت کو چھوڑ کے دوسرے شعبوں کی طرف انہوں نے آنا شروع کر دیا ہے، اور جو ہماری زراعت ریڑھ کی ہڈی تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور ہر گاؤں میں ایک نہ ایک مسجد ضرور ہوتی ہے جس کو سب لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے مل کے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مسجد اس ڈیرے اس گاؤں کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہی ہوتی ہے، اور سب لوگ اس مسجد کی صفائی ستھرائی اور باقی معاملات کو مل کر چلاتے ہیں۔ اور آپ میری اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ ہر گاؤں میں ایک نہ ایک بھٹا یعنی کہ برکس کمپنی ضرور موجود ہوتی ہے، اور اس کی چمنی بڑے ہی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بھٹے پر نہ صرف اس گاؤں کے لوگوں کو اینٹیں یہ بھٹا مہیا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور اپنی اینٹیں لے کے جاتے ہیں، اور اس بھٹے سے بے شمار لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ اس بھٹے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے روزگار اپنے رزق کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان بھٹوں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہوتی۔ اگر آپ کبھی غور کریں اس پورا بھٹا سسٹم پر یا اور بے شمار ملز پر، یا ایون اپنے گھروں کی مثال لے لیں، ہمارے اپنے گھر میں چائلڈ لیبر کام کر رہی ہے، اور ان کو دیکھ کے مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور ان بھٹوں کو جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک پورا جہان آباد ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں جن میں بے شمار بچے ہوتے ہیں، اور یقین کریں میں بہت دکھی ہوتا ہوں جب چائلڈ لیبر کو دیکھتا ہوں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی 2 ننھی بیٹیاں ہیں، وہ میں تصور کر کے بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر زندگی کے کسی لمحے پہ کسی موڑ پہ ان کو ان
بٹھوں پہ ننگے پاؤں کام کرنا پڑتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، مجھے کتنا درد ہوتا۔ تو میں ہر اس شخص سے جو اس بات پہ بلیو رکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھ بچے کو ضرور سکول میں ڈالیں تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں کسی اور خوبصورت جگہ پہ، اس وقت تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔